فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 68۔ اب میں لائبنیز کے محرمانہ فلسفہ کی طرف آتا ہوں، جس میں ہمیں بہت کچھ ایسا مواد ملتا ہے جو اس کے مقبول اظہار میں بہت بے ڈھنگا اور عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر فلسفہ عام ہو جاتا تو اس کے نظریات بہت کم قابل قبول ہوتے۔ یہ حقیقت قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے فلسفہ کے طالب علموں پر اس طرح سوار ہوا کہ اس کے مسودات کے بہت زیادہ بڑے ڈھیر سے اس کے ایڈیٹروں نے وہ انتخاب شائع کرنے کو ترجیح دی جو اس کے نظام کی حاصل کردہ تشریح کی حمایت میں تھا۔ انہوں نے ان مضامین کو غیر اہم سمجھ کر رد کر دیا، جو اسے بہت زیادہ گہرا مفکر ہونا ثابت کرتے ہیں، بنسبت اس کے جیسا کہ وہ سمجھا جانا چاہتا تھا۔ اس کے محرمانہ نظریے کے زیادہ تر حصے جن پر اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور انحصار کرنا چاہیے۔ پہلی دفعہ 1903 یا 1901 میں کوئی لوئک کوٹریٹ نے 2 کتابوں میں شائع کیے۔ ان میں سے ایک پر لائبنیز نے اپنی یہ رائے درج تھی: یہاں میں نے لا انتہا ترقی کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی ایڈیٹر نے اسے قابل اشاعت نہ سمجھا، جب تک اسے مرے ہوئے 2 صدیاں نہ بیت چکی تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ آرنالڈ کے نام اس کے خطوط، جن میں اس کے عمیق فلسفہ کا ایک حصہ ہے، 19ویں صدی میں شائع ہوئے تھے، لیکن میں پہلا شخص تھا جس نے ان کی اہمیت کو پہچانا۔ آرنالڈ کے ان خطوط کی وصولی حوصلہ شکن تھی۔ وہ لکھتا ہے: مجھے ان خطوط میں اکثر ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے میں چونک جاتا ہوں، اور اگر میں غلط نہیں تو ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے ایسے صدمے والی ہوں گی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی تحریروں کا کیا فائدہ ہوگا، جنہیں بظاہر تمام دنیا رد کر دے گی۔ بلا شبہ یہ مخالفانہ رائے اسی وقت سے لائبنیز کو اس طرف لے گئی کہ وہ اپنے فلسفیانہ موضوعات پر حقیقی افکار کو پردہ راز میں رکھے۔ جوہر کا تصور، جو ڈیکارٹ، سپائنوزا اور لائبنیز کے فلسفوں کی بنیاد ہے، موضوع و محمول، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کی منطق کی قسم سے اخذ کرتا ہے۔ بعض الفاظ یا تو موضوع ہو سکتے ہیں یا محمول، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آسمان نیلا ہے اور نیلا ایک رنگ ہے۔ دوسرے الفاظ، جن کی بہت واضح مثالیں اسماء معرفہ ہیں، کبھی بطور محمول نہیں ہو سکتے، لیکن صرف فاعل یا ایک اضافت کے نام ہو سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو جواہر، سبسٹینسز قرار دیا جاتا ہے۔ جواہر اس منطقی خصوصیات کے علاوہ زمان میں قائم رہتے ہیں جب تک کہ انہیں خدا کی قدرت مطلق ختم نہ کر دے، جو عام انسان سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر سچا قضیہ، پروپوزیشن، یا تو عام ہوتا ہے جیسے تمام انسان فانی ہے، جس صورت میں یہ بیان کرتا ہے ایک محمول میں دوسرا محمول میں مضمر ہے، یا ہر سچا قضیہ خاص ہوتا ہے جیسے سقراط فانی ہے، جس صورت میں محمول موضوع میں موجود ہوتا ہے اور محمول کی ظاہر کردہ صفت جوہر کے نظریہ کا حصہ ہوتی ہے جو موضوع کی ظاہر کردہ ہے۔ سقراط کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے اس جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے جس میں سقراط موضوع ہے، اور وہ الفاظ جو سقراط پر مذکورہ کچھ ہونا بیان کرتے ہیں وہ محمول ہے۔ یہ تمام محمولات اکٹھے ہوں تو سقراط کا نظریہ بناتے ہیں۔ ان سب کا اس کے ساتھ تعلق اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ ایک جوہر جس کا وہ صحیح طور پر اظہار نہ کر سکیں وہ سقراط نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا۔ لائبنیز کا منطق کی اہمیت میں پختہ یقین تھا، اور یہ یقین نہ صرف اس کے اپنے میدان میں تھا بلکہ مبادئ طبیعیات کی بنیاد کے طور پر بھی تھا۔ اس نے ریاضیاتی منطق میں وہ کام کیا کہ اگر اس نے اسے شائع کیا ہوتا تو یہ بے انتہا طور پر اہم ہوتا۔ اس صورت میں وہ ریاضیاتی منطق کا بانی ہوتا، اور اس کا علم اس وقت سے 150 سال پہلے ہو جاتا جب یہ واقعہ ہوا۔
اس نے اس کی اشاعت اس لیے نہ کی کہ وہ اس دلیل کی تلاش میں رہا کہ بعض پہلوؤں میں ارسطو کا نظریہ قیاس غلط ہے۔ ارسطو کے احترام نے اس کے لیے اس بات کو ماننا ناممکن بنا دیا، اس لیے اس نے غلطی سے یہ فرض کر لیا کہ وہ ضرور خود ہی غلطی پر ہوگا۔ اس کے باوجود تمام عمر اس نے یہ امید رکھی کہ وہ ایک قسم کی عمومی ریاضیات دریافت کرے جسے اس نے علامت عمومی کائناتی یا ہمہ گیر زبان کہا، جس کے ذریعے فکر کی جگہ ریاضی نے لے لی، جس کے ذریعے فکر کی جگہ ریاضی لے لے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کر لیں تو ہم اخلاقیات اور مبادئ طبیعیات میں اس طرح استدلال کر سکیں گے جیسے جیومیٹری اور تجزیہ میں کرتے ہیں۔ اگر بحث و مباحثہ پیدا ہوا تو اس میں اس طرح دو فلسفیوں میں تکرار ہوگی جیسے دو حساب دانوں میں ہوتی ہے۔ لائبنیز نے اپنے فلسفے کی بنیاد دو منطقی مقدموں پر رکھی، ایک قانون تناقض اور دوسرا قانون سبب متکافہ۔ دونوں کا انحصار تجزیاتی نظریہ کے قضیہ پر ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ اس میں محمول موضوع میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً تمام سفید فام انسان ہوتے ہیں۔ قانون تناقض کہتا ہے کہ تمام تجزیاتی قضیے صحیح ہوتے ہیں۔ قانون سبب مکتفا صرف محرمانہ نظام میں کہتا ہے کہ تمام صحیح قضیے تجرباتی ہوتے ہیں۔ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں امور واقعی کے متعلق تجرباتی بیانات سمجھنے چاہیے۔ اگر میں سفر کرتا ہوں تو مجھ کے نظریات میں تمام ابدیت سے اس سفر کے نظریے کا ضرور شامل ہونا چاہیے جو مجھ کا محمول ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفرادی جوہر کی ماہیت یا ایک مکمل وجود میں نظریہ اتنا مکمل ہونا چاہیے کہ اس موضوع کے تمام محمولات اور اس سے استخراج کے لیے کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہو جس کے ساتھ یہ نظریہ منسوب ہوتا ہے۔ یوں بادشاہ کی صفت جو اسکندر اعظم سے وابستہ ہے موضوع سے خارج کر کے ایک فرد کے لیے وافر طور پر متعین نہیں ہوتی، اور اسی موضوع کی باقی صفات شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ تمام جو اس شہزادے کا نظریہ رکھتا ہے، جبکہ خدا سکندر کا انفرادی نظریہ یا حیثیت دیکھتے ہوئے بیک وقت اس میں بنیاد اور ان تمام محمولات کے سبب کو دیکھتا ہے جو صحیح طور پر اس سے منسوب کیے جا سکتے ہیں، یعنی آیا وہ درویش اور پورس کو فتح کرے گا، اور قبل تجربی کو بھی جانتے ہوئے اور تجربے سے بھی نہیں کہ کیا وہ فطری موت مرے گا یا زہر سے موت واقع ہوگی، جو ہم صرف تاریخ سے جان سکتے ہیں۔ آرنالڈ کے نام خطوط میں تحریروں میں سے ایک خاص تحریر اس کی مبادئ طبیعیات کی بنیاد ظاہر کرتی ہے۔ اس نوعیت کے شعور میں جسے میں ہر صحیح قضیے میں ہونا ضروری سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہر محمول لازمی یا اتفاقیہ، ماضی، حال یا مستقبل موضوع کی نوعیت میں شامل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مذکورہ قضیہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مستحق ہے کہ صحیح ثابت شدہ ہو، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر روح ایک علیحدہ دنیا جیسی ہے جو خدا کے سوا ہر دوسری شے سے آزاد ہے، اور یہ نہ صرف غیر فانی ہے اور یوں کہیں کہ نہ قابل گزر ہے، لیکن یہ اپنے جوہر میں خود پر وارد ہونے والی تمام علامتیں رکھتی ہے۔ وہ اس کی وضاحت یوں جاری رکھتا ہے کہ جواہر باہمی طور پر تعامل نہیں کرتے، لیکن کائنات کو منعکس کرنے میں متفق ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے نقطہ نظر سے ایسا کرتا ہے۔ باہمی تعامل یوں نہیں ہوتا کیونکہ ہر موضوع میں جو وارد ہوتا ہے اور اس کی اپنی نوعیت کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر جوہر وجود رکھتا ہے تو اس کی نوعیت ابدی طور پر اس کا مقدر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام سپائنوزا کے نظام کی طرح مطلق جبریت کا حامل ہے۔ آرنالڈ اس تحریر پر اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے جو لائبنیز نے لکھی کہ ہر شخص انفرادی نوعیت میں ہمیشہ کے لیے ہر وہ بات خود میں موجود پائے گا جو اس پر کبھی بھی وارد ہوتی ہے۔
ایسا نظریہ صاف طور پر مسیحی نظریہ گناہ اور آزاد ارادہ کے غیر مطابق ہے۔ لائبنیز نے یہ دیکھ کر کہ یہ بات آرنالڈ کو ناگوار گزری ہے، اس نے اسے شائع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ انسانوں کے لیے ان دو سچائیوں میں فرق ہے، جو منطق سے علم میں آتی ہے اور جو تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ فرق دو طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی اس طرح کہ اگرچہ ہر شے جو آدم کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ وجود رکھتا ہے تو اس کے شعور سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کے وجود کو صرف تجربے سے جان سکتے ہیں۔ دوسری صرف یوں کہ ان کسی بھی انفرادی جوہر کا شعور لا انتہا طور پر پیچیدہ ہوتا ہے، اور یہ صرف خدا ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کے محمولات کا استخراج پیدا کرنے کے لیے تجزیہ کرے۔ تاہم یہ فرق صرف ہماری لا علمی اور عقل کے محدود ہونے کے باعث ہے، کیونکہ خدا کے لیے وہ حدود نہیں ہے۔ خدا آدم کی لا انتہا پیچیدگی کا علم رکھتا ہے۔ خدا قبل تجرباتی علم بھی رکھتا ہے کہ کیا آدم کا وجود ہے، کیونکہ خدا اپنی خیر جانتا ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ بہترین ممکن دنیا تخلیق کرے گا۔ اس لیے ہماری لا علمی کے باعث جبریت سے ہمارا فرار ممکن نہیں ہے۔ تاہم ایک اور نکتہ بھی ہے جو بہت عجیب ہے۔ اکثر اوقات لائبنیز ایسی تخلیق کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کا آزاد ارادہ ہے، جو اس کی رضا کے عمل کی طالب ہے۔ اس نظریے کے مطابق حقیقت میں جو شے وجود رکھتی ہے، اس کی جبریت مشاہدہ سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن اس کا خدا کی خیر سے حاصل ہونا ضروری ہے۔ خدا کی خیر کے علاوہ جو بہترین ممکن دنیا کی تخلیق کا باعث ہے، قبل تجربی دلیل نہیں کہ ایک شے کی بجائے دوسری شے کا وجود کیوں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسی تحریروں میں جو اس نے کسی انسان کو نہ دکھائی تھی، ایک بالکل مختلف نظریہ ہے کہ بعض اشیاء اپنا وجود کیوں رکھتی ہیں اور دوسری اس طرح ممکن طور پر اپنا وجود کیوں نہیں رکھتی۔ اس نظریے کے مطابق ہر وہ شے جس کا وجود نہیں ہے، وہ وجود میں آنے کی جدوجہد کرتی ہے، لیکن تمام ممکنات وجود میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ تمام ہم وجود نہیں ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اے کا وجود ہونا چاہیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بی کا وجود بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اے اور بی دونوں کا وجود ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اے اور بی ہم وجود نہیں ہیں۔ دو یا زیادہ اشیاء صرف اس وقت ہم وجود ہوتی ہیں جب سب کے لیے وجود میں آنا ممکن ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لائبنیز یہ تصور رکھتا ہے کہ تمام ماہیتیں جو اعراف یا دوزخ میں قیام پذیر ہیں، وجود میں آنے کے لیے جنگ آزما ہوتی ہیں۔ اس جنگ میں ہم وجودوں کے گروہ باہمی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہم وجودوں کا سب سے بڑا گروہ جیت جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے سیاسی مقابلے میں دباؤ والا گروپ جیت جاتا ہے۔ لائبنیز اس تصور کو وجود کی تعریف کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجود کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ شے جو اپنی ذات سے غیر مطابقت سے دوسری زیادہ اشیاء سے مطابقت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر اے بی سے غیر مطابق ہے جبکہ اے سی ای ڈی سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن بی صرف ایف جی سے مطابقت ہے، تب اے نہ کہ بی اس تعریف کے مطابق وجود رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے وجود وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ اشیاء سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس بیان میں خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بظاہر نہ ہی تخلیق کے عمل کا، نہ ہی کسی ایسی شے کی ضرورت ہے سوائے خالص منطق کے، تاکہ وہ اس کا تعین کر سکے جو شے وجود رکھتی ہے۔ یہ سوال کہ کیا اے اور بی ہم وجود ہیں، لائبنیز کے لیے ایک منطقی سوال ہے، یعنی کیا اے اور بی دونوں کے وجود میں تناقض ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نظریے میں منطق اس سوال کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم وجودوں کا کون سا گروپ سب سے زیادہ بڑا ہے، اور نتیجتاً اس گروپ کا وجود ہوگا۔ تاہم شاید لائبنیز کا صحیح مفہوم یہ نہ تھا کہ مندرجہ بالا تعریف وجود کی تھی۔ یہ محض ایک کسوٹی تھی، اور اس کے مقبول خیالات سے اس کے ذریعے مصالحت کرائی جا سکتی ہے، جسے وہ مابعد الطبیعیات تکمیل کہتا ہے۔ مابعد الطبیعیاتی تکمیل
جسے وہ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے وجود کی مقدار کے معنی دیتی ہے کہ خدا نے اتنی زیادہ تخلیق کی جتنی ممکن تھی۔ ہلاک کو رد کرنے کی وجوہات میں یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک عام عقیدہ ہے جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اس بنیاد پر بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ لائبنیز کا یہ نظریہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ کائنات میں زیادہ سے زیادہ ممکن بھرپور تخلیق کرنا خدا کی خیر کا حصہ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ احس ہوتا ہے کہ حقیقی دنیا ہم وجودوں کے سب سے بڑے گروپ پر مشتمل ہوگی۔ پھر بھی یہ بات صحیح ہوگی کہ صرف منطق، اگر اسے بہت قابل ماہر منطق مل جائے، ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ایک دیے ہوئے جوہر کا وجود ہے یا نہیں۔ لائبنیز اپنی ذاتی فکر میں ایسے فلسفی کی بہترین مثال ہے جو مبادئ طبیعیات کے لیے منطق کی کلید استعمال کرتا ہے۔ اس نوع کے فلسفہ کی ابتدا پارمیڈائز سے ہوتی ہے اور اسے افلاطون نے اپنے نظریہ اعیان کی خاطر متعدد زائد منطقی قضیات ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسپائنوزا ابھی اس نوع سے وابستہ ہے اور ہیگل بھی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی لائبنیز کی طرح نحو یا ترکیب کلام سے قضیوں سے حقیقی دنیا کے لیے تراشے ہوئے نگینوں کی طرح نتائج اخذ نہیں کرتا۔ اس طرح کا استدلال تجربیت کے فروغ کے باعث بنظر احسن نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیا زمان سے غیر زبانی حقائق کے لیے حقیقی نتائج کا اخذ کرنا ناممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اپنی رائے مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن لائبنیز اور دوسرے قبل تجربیوں نے جو نتائج اخذ کیے ہیں یقینی طور پر حقیقی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ناقص منطق سے حاصل کردہ ہیں۔ موضوع محمول کی منطقی جو ماضی میں تمام ایسے فلسفیوں نے اختیار کی، یا تو اضافتوں کو قطعی نظر انداز کر دیتی ہے یا مغالطوں والے استدلالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اضافتیں غیر حقیقی ہیں۔ لائبنیز اس خاص عدم توافق کا مجرم ہے کہ اس نے موضوع محمول منطق کو کثرت کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ یہ قضیہ بے شمار روحیے ہیں، موضوع محمول قسم کا نہیں ہے۔ ایک ایسا فلسفی جو اس طرح کے تمام قضیوں پر یقین رکھتا ہے، اسے استقلال کے ساتھ اسپائنوزا کی طرح توحید پرست ہونا چاہیے۔ لائبنیز نے احدیت کو اتنی زیادہ اپنی حرکیات میں دلچسپی کے باعث رد کر دیا، اور اپنے اس استدلال کے باعث بھی کہ پھیلاؤ میں تکرار ہوتی ہے، اور اس لیے یہ ایک واحد جوہر کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لائبنیز ایک غیر دلچسپ مصنف تھا، اور اس کے اثر نے جرمن فلسفے کو علمی خودنما اور خشک بنا دیا۔ اس کے شاگرد ولف، جس نے کانٹ کی کتاب انتقاد عقل محض کے شائع ہونے تک جامعات پر اپنا غلبہ جاری رکھا، فکر کا خشک پیشہ ورانہ طریق پیدا کیا۔ جرمنی کے باہر لائبنیز کے فلسفہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا ہم اثر لاک برطانوی فلسفہ پر راج کر رہا تھا، جبکہ فرانس میں ڈیکارٹ کی حکمرانی اس وقت تک جاری رہی جب تک والیٹر نے اسے پس پشت نہ ڈال دیا۔ والیٹر نے برطانوی تجربیت کا فیشن عام بنا دیا۔ اس کے باوجود لائبنیز ایک عظیم شخص تھا، اور اس کی عظمت پہلے وقت کی بنسبت اب زیادہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس کی ماہر ریاضیات اور لا انتہا خرد گنتی احصاء کے موجد ہونے کی شہرت کے علاوہ ریاضیاتی منطق کا بھی رہنما تھا۔ اس نے اس وقت اس کی اہمیت سمجھ لی تھی جب کسی اور نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس وقت اس کے فلسفیانہ مفروضات سراب سے ہیں، مگر وہ اب بہت واضح ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں صحیح بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے روحیے بھی اس طرح مفید ہو سکتے ہیں کہ یہ ادراک کرنے کی ممکن راہیں سجھاتے ہیں، اگرچہ انہیں بے دریچہ نہیں کہا جا سکتا۔ ذاتی طور پر میں اس کے روحیوں کے نظریہ میں جو شے بہترین سمجھتا ہوں وہ اس کی خلا کی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک موضوعی ہے جو ہر روحیے کی ادراک میں ہے، اور دوسری معروضی ہے جو متعدد روحیوں کے نقطہ خائے نظر سے ان کے اجتماع پر مشتمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طبیعیات کے ادراک سے متعلق اب بھی مفید ہے۔ باب نمبر 12 فلسفیانہ تحریک آزادی۔
سیاسیات اور فلسفہ میں تحریک آزادی کا آغاز ایک بہت عام اور بہت ہی اہم موضوع کے مطالعہ کے لیے مواد مہیا کرتا ہے۔ یہ اس سوال پر دعوت فکر دیتا ہے کہ ممتاز اور نابغہ مفکرین کی فکر پر سیاسی و معاشرتی حالات کس حد تک اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور اس کے برعکس ایسے مفکرین کی فکر بعد ازاں ہونے والے سیاسی و معاشرتی ارتقاء میں کس حد تک کار فرما رہی ہے۔ ہمیں دو عام اور متضاد غلطیوں سے اپنا دامن بچائے رکھنا چاہیے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ عملی معاملات کی بجائے کتابوں کی دنیا میں بسر کیا ہے۔ وہ فلسفیوں کے اثر کو جواز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسے فلاں شخص کی تعلیم نے متحرک کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے اقدام فلاں شخص سے منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر فلسفی کی صرف اس لیے تعریف کی جاتی ہے کیونکہ پارٹی نے ہر صورت میں جو کچھ کیا ہے وہ اسی ہی کی فکر کے مطابق ہے۔ حال ہی تک کتابوں کے تمام مصنفین نے اس معاملہ میں اپنے پیشروؤں کے اثر کو مبالغہ آمیزی سے پیش کیا ہے، لیکن اس کے برعکس پرانی غلطی کے رد عمل کے طور پر ایک نئی غلطی نے سر اٹھایا ہے۔ اس نئی غلطی کے مطابق یہ نظریہ ساز زیادہ تر حالات کی مجہول پیداوار ہوتے ہیں اور ان کا حالات کے رخ پر بمشکل ہی کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس خیال کے مطابق تصورات کی حیثیت گہری لہروں کی سطح پر جھاگ کسی ہے اور یہ گہری لہریں مادی اور میکانیکی اسباب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جس طرح دریا کا بہاؤ ان بلبلوں کے باعث نہیں ہوتا جو ایک ناظر کو صرف اس بہاؤ کا رخ ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح فکر بھی معاشرتی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے۔ ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ ہر معاملے میں تصورات اور عملی زندگی میں باہمی تعامل ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان میں کون سبب اور کون نتیجہ ہے اسی طرح فضول بحث ہے جیسے یہ پوچھنا کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا۔ میں اس تجریدی بحث پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس عام سوال کے ایک اہم پہلو پر تاریخی لحاظ سے غور کروں گا، یعنی 17ویں صدی کے آخر سے حال تک تحریک آزادی کے ارتقاء اور اس کے شاخسانوں کو زیر بحث لاؤں گا۔ تحریک آزادی کا آغاز انگلستان اور ہالینڈ میں ہوا اور اس کی خصوصیات بہت واضح تھیں۔ یہ مذہبی رواداری کی حامل تھیں۔ یہ ایسے پروٹیسٹنٹ فرقے کی حامی تھیں جو متشدد ہونے کی بجائے وسیع الخیال ہو۔ یہ مذہبی جنگوں کو حماقت سمجھتی، یہ صنعت و تجارت کو اہمیت دیتی اور شہنشاہی اور جاگیرداری کی بجائے ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کی حمایت کرتی۔ یہ حقوق املاک کا بہت احترام کرتی اور خصوصاً اس کے حق املاک کا بہت ہی زیادہ جو اپنی محنت سے جائیداد کا مالک بنا ہو۔ اس نے اگرچہ اصول وراثت رد نہ کیا لیکن اس کی پہلی سی تسلیم شدہ وسعت کو محدود کر دیا۔ اس نے خصوصی طور پر بادشاہ کے خدا داد حق فرما روائی کو رد کر دیا اور اس نظریے کی حمایت کی کہ ہر قوم کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اس قسم کی حکومت منتخب کرے جیسی کہ وہ چاہتی ہے۔ بلا شبہ ابتدائی تحریک آزادی کا رجحان ایسی جمہوریت کا تھا جس کے مزاج میں حقوق املاک ہوں۔ اس کا عقیدہ تھا، جو ابتدا میں پوری طرح واضح نہ تھا، کہ تمام انسان پیدائش کے وقت مساوی ہوتے ہیں اور یہ کہ بعد ازاں ان میں عدم مساوات خلات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس خیال کے باعث پیدائشی یا موروثی خصوصیات کے برعکس تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا۔ حکومت کے خلاف میلان پایا جاتا تھا کیونکہ ہر کہیں حکومتیں بادشاہوں یا جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، جو تاجروں کی نہ تو عزت کرتے تھے اور نہ ہی ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے۔ لیکن اس میلان پر اس امید پر قدغن لگا دی گئی کہ ضروری فہم و تفہیم اور احترام جلد ہی حاصل کر لیے جائیں گے۔ ابتدا میں تحریک آزادی رجاعیت پسند، قوی اور فلسفیانہ تھی، لیکن یہ ایک ایسی ابھرتی ہوئی قوتوں کی نمائندہ تھی جو قوتیں ایسا لگتا تھا کہ کسی بڑی مشکل کے بغیر غالب آ جائیں گی اور ان کی کامیابی سے نوع انسان کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ قرون وسطیٰ کے فلسفے اور سیاسیات کی ہر شے کے خلاف تھی،
کیونکہ قرون وسطیٰ کے نظریات کلیسا اور بادشاہ کی حمایت کرنے، ظلم و ستم کو حق بجانب قرار دینے اور سائنس کے عروج کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ برابر طور پر وہ کالونسٹ اور انابپٹس کی جدید جنونیت کی بھی مخالف تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ سیاسی اور مذہبی جھگڑے ختم ہوں تاکہ ان قوتوں کو آزادی ملے جو سائنس اور تجارت کی پرزور مہمات میں مصروف ہونا چاہتی ہوں، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بینک آف انگلینڈ۔ نظریہ کشش ثقل اور گردش خون کی دریافت تمام مغربی دنیا میں تعصب کی جگہ روشن خیالی لے رہی ہے۔ ہسپانوی قوت کا خوف ختم ہو رہا تھا، تمام طبقات میں خوشحالی بڑھ رہی تھی اور اکثر و بیشتر تمام سنجیدہ رائے یہ تھی کہ بلند ترین امیدیں بار آور ہونے والی ہیں۔ 100 سال تک ان امیدوں کو دھندلانے والا کوئی واقعہ نہ ہوا، پھر بالآخر انہوں نے خود انقلاب فرانس کو جنم دیا، جس نے بلا واسطہ نپولین اور اس کے بعد اتحاد مقدس کی راہ ہموار کی۔ ان واقعات کے بعد تحریک آزادی کو اپنی دوسری زندگی حاصل کرنا پڑی، جس سے 19ویں صدی کی رجعیت کی بحالی ممکن ہوئی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک آزادی کی تحریکوں کی عمومی خاکہ پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ یہ خاکہ ابتدا میں سادہ ہے، مگر آہستہ آہستہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ تمام تر تحریک آزادی کی نمایاں خصوصیت ایک وسیع مفہوم میں انفرادیت ہے، لیکن یہ اصطلاح اس وقت تک دھندلی رہتی ہے جب تک اس کی مزید وضاحت نہ کی جائے۔ یونانی فلسفی ارسطو تک بشمول ارسطو اس مفہوم میں انفرادیت پسند نہ تھا جس مفہوم میں یہ اصطلاح استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک فرد کو لازمی طور پر ایک قوم یا برادری کا ممبر خیال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر افلاطون کی جمہوریہ کا تعلق ایک اچھی قوم کی وضاحت کرنا ہے، نہ کہ ایک فرد کی۔ سکندر کے زمانے سے بعد ازاں سیاسی آزادی کے خاتمے سے انفرادیت پنپنا شروع ہوئی اور اس کی نمائندگی قلبی اور رواقی کرنے لگی۔ رواقی فلسفہ کے مطابق حالات خواہ کچھ بھی ہوں، ایک انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی نقطہ نظر مسیحیت کا تھا، خصوصاً اس وقت جب تک اس نے ریاست کا اختیار حاصل نہ کر لیا تھا۔ لیکن قرون وسطیٰ میں جہاں صوفیاء نے مسیحی اخلاقیات میں ابتدائی انفرادی رجحان قائم رکھا، وہاں بیشتر لوگوں کے زاویہ نگاہ پر بشمول فلسفیوں کی اکثریت کے عقیدہ قانون اور رسومات کا امتزاج غالب رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے نظریاتی عقائد اور عملی اخلاق پر ایک معاشرتی ادارے یعنی کیتھولک کلیسا نے راج کرنا شروع کر دیا۔ اب نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اس بات کا فیصلہ انفرادی فکر نہیں بلکہ کونسلوں کی اجتماعی دانائی کرنے لگی۔ اس نظام میں پہلی اہم دراڑ پروٹیسٹنٹ عقیدے نے ڈالی۔ اس عقیدہ نے یہ دعویٰ کیا کہ عام کونسلوں کے فیصلے بھی پرخطا ہو سکتے ہیں۔ اب سچائی کا فیصلہ کرنا مزید معاشرتی مسئلہ نہ رہا بلکہ انفرادی عمل ہو گیا۔ چونکہ مختلف افراد مختلف نتائج پر پہنچتے تھے، اس لیے اس کا انجام نزاع کی صورت میں ہوا اور دینیاتی فیصلے بشپ حضرات کی اسمبلیوں میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہونے لگے۔ چونکہ کوئی ایک پارٹی بھی دوسری کو ختم کرنے کی اہل نہ تھی، اس لیے انجام کار یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک ایسا طریقہ دریافت کیا جائے کہ جس سے فکری اور اخلاقی انفرادیت کی ایک منظم معاشرتی زندگی کے ساتھ مصالحت کی صورت پیدا ہو۔ ابتدائی تحریک آزادی نے دیگر مسائل میں سے اسی ایک اہم مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انفرادیت فلسفہ میں سرایت کر گئی۔ ڈیکارٹ کے بنیادی یقین اندیشم پس ہستم نے ہر شخص کے لیے علم کی بنیاد مختلف بنا دی، کیونکہ ہر ایک کے لیے پہل قدمی کا نقطہ اپنا وجود تھا، نہ کہ دوسرے افراد یا قوم کا۔ واضح اور صاف تصورات پر انحصار کے زور نے اسی سمت میلان پیدا کیا، کیونکہ مطالعہ باطن جس سے ہم سوچتے ہیں، اس سے ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے تصورات واضح اور صاف ہیں یا نہیں۔ ڈیکارٹ کے زمانے سے بیشتر فلسفے کا کم و بیش یہی فکری انفرادی پہلو رہا ہے، تاہم اس میلان نے متعدد مختلف صورتیں اختیار کر لیں۔
جن کے عملی طور پر مختلف نتائج نکلے۔ ایک عمومی سائنسی محقق نے زاویہ نظر میں انفرادیت کی شاید سب سے کم مقدار رہی ہے۔ جب وہ کسی نئے نظریہ پر پہنچتا ہے تو وہ ایسا صرف اس لیے کرتا ہے کہ ایسا ہونا صحیح لگتا ہے۔ وہ کسی اختیار مطلق کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو اسے اپنے مقتدمین کے نظریات کو تسلیم کرتے رہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی اپیل سچائی کے عمومی طے شدہ اصولوں سے ہوتی ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے کسی اختیار و حکم سے نہیں بلکہ ایسے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بحیثیت فرد معقول معلوم ہوتی ہے۔ سائنس کے سلسلے میں ایک فرد اور معاشرہ کے درمیان تنازع جوہری طور پر عارضی ہوتا ہے، کیونکہ وسیع خیالات سے بات کی جائے تو تمام سائنسدان ایک جیسے عقلی پیمانے قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان بحث و تحقیق عموماً باہمی متفق ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ تاہم یہ جدید صورتحال ہے۔ گلیلیو کے زمانے میں ارسطو اور کلیسا کا اقتدار ابھی تک ایسا قوی سمجھا جاتا تھا جیسا کہ حسیات کا ثبوت۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائنسی تحریک میں انفرادیت کا عنصر نمایاں نہ ہونے کے باوجود کس قدر لازمی ہے۔